بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء اما بعد۔ گھر میں اگر جنات کا اثر ہے، اگر گھر میں جادو اور کالے علم کا اثر ہے اور جنات تنگ کرتے ہیں اور بار بار گھر میں جادو کے اثرات آپ محسوس کرتے ہیں، جادو کے اثرات کیسے محسوس کرتے ہیں؟ مثلا کبھی گھر میں اچانک بلا کسی وجہ کی بدبو آنا شروع ہو گئی، کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں اچانک آگ لگ گئی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاف ستھرے نئے کپڑے الماری میں ہیں، آپ نے اٹھا کے جب اس کو دیکھا تو جگہ جگہ سے کٹ لگ گئی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ کسی کٹ کی نشان لگے ہیں، کپڑوں پہ خون کی قطرے ہیں، کبھی دیواروں پہ خون کے قطرے دیکھے، کبھی پلنگ کے نیچے، چارپائی کے نیچے راکھ دیکھی، کبھی ایسا ہوتا ہے گھر میں کہ اچانک بلا کسی وجہ کی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک محبت والا گھر تھا، ایک محبت والا خاندان تھا، اچانک نفرتی شروع ہو گئی، اعمال میں سستی آ گئی۔ اس طرح گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، گھر میں آتی ہی کبھی سر میں درد، کبھی بدن پہ درد، کبھی کیا کبھی ذہن پہ بوجھ۔ اس طرح کی علامات عام طور پہ جادو اور شیاطینی جنات کے اثرات ہوتے ہیں۔ اس کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آئیے آج کے درس میں اپنے گھروں کو ان گندگیوں سے پاک کرنے کا میں ایک طریقہ انشاءاللہ دیتا ہوں۔ کچھ اعمال ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر اس طرح کے اثرات گھر میں شروع ہو گئے تو آپ فوری گھر میں سورہ بقرہ خود شروع کیجئے یا اپنی کسی بچے سے، گھر کے کسی فرد سے شروع کروا دیجئے۔ سورہ بقرہ اشراق کی نماز پڑھ کے شروع کریں اور ذرا بلند آواز سے، تاکہ پوری گھر میں اس کی آواز سنائی دے، یا گھر کے ایک حصے تک اس کی آواز سنائی دے۔ بے شک اس وقت پہ گھر کے دوسرے افراد جو ہیں وہ خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ علاج ہے۔ پڑھنے والے کے ساتھ پانی رکھے اور سورہ بقرہ پڑھے، درمیان میں کوئی بات کسی سے نہ کرے۔ سورہ بقرہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے تھوڑا تھوڑا پانی سب لے لے، باقی پانی رکھ دے۔ دوسرے دن اس میں اور پانی ڈال کے بوتل بھر دے اور پھر سورہ بقرہ پڑھے۔ 7 دن مسلسل اس طرح کا عمل کرے۔ 7ویں دن یہی پانی سب کو تھوڑا تھوڑا پلائے اور یہی پانی گھر کے چاروں کونوں میں، دروازے پہ، دیواروں پہ اور کپڑوں کی الماری پہ، ساری اس پہ اس کا سپرے کرے، چھڑک دے۔ ایک تو یہ عمل ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کا کوئی فرد بھی روزانہ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام منزل پڑے۔ بہتر ہے کہ جو عود کا بخور ہوتا ہے، جو عام طور پہ ابھی ادھر بھی ملتا ہے اور عرب میں تو معمول ہے، لوگ گھروں میں بخور دیتے ہیں، تو اچھی کوالٹی کا اور اچھی خوشبو کا بخور ہے تو اس پہ 3 مرتبہ صبح و شام منزل پڑھ کے صبح و شام بخور دیا کرے گھر میں۔ نہیں ہے تو آپ اچھی خوشبو والی اگربتی لے لیں اور اس پہ صبح و شام 3 مرتبہ منزل پڑھ کے ایک اگربتی یہ گھر میں اس کا دھواں دیں۔ گھر کا ہر فرد نمازی ہونا چاہیے، ہر فرد نمازی ہونا چاہیے۔ گھر میں جب تک بے نمازی بندہ موجود ہے تو یہ شیطانی اثرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اور
روزانہ آپ حسب توفیق صدقہ دینا شروع کریں. اور سب سے اہم بات، گھر کے ہر فرد سے جو بالغ ہیں، ہر فرد سے لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار اول واخر 5 بار درود پاک کے ساتھ کسی بھی وقت شروع کیجیے. باقاعدہ ہر بندے سے، ہر بچے سے، ہر فرد سے پوچھے کہ آپ نے آج لا حول ولا قوت الا باللہ کی 5 تسبیح پوری کی ہے کہ نہیں. اس ذکر کو خواتین مخصوص ایام میں بھی جاری رکھ سکتی ہیں. گھر کا کوئی فرد ہو، گھر میں روزانہ 70 مرتبہ 21 دن تک آیت الکرسی پڑھے. آیت الکرسی گھر میں پڑھے اور اپنی سیدھی طرف اور اپنی الٹی طرف، آگے پیچھے اوپر نیچے 70 مرتبہ پڑھنے کے بعد دم کرے. انشاءاللہ یہ مختصر چند اعمال ہیں. سورہ بقرہ کا عمل صرف 7 دن کا ہے اور یہ باقی اعمال جو ہے یہ 21 دن سے 40 دن تک جاری رکھیں. انتہائی آسان عمل ہے، باوضو رہے گھر میں. ساتھ میں گھر میں کبھی کبھی نوافل کا اہتمام مرد کرے، خواتین تو گھر میں پڑھتی ہیں. گھر میں اذان بھی دے، روزانہ کی بنیاد پر کسی بھی وقت مرد حضرات میں سے کوئی بندہ گھر میں اذان بھی دے. انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے گھر صاف ہو جائے گا، زندگی میں سکون آ جائے گا. یہ خون کی چھینٹیں آنا بند ہو جائے گی، کپڑوں کا کٹنا اور اس طرح لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی مختلف بیماریاں انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گی. اللہ جل شانہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.